ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پرسپیکٹیو نقطہ نظر اویس اقبال کے ساتھ جیو ٹی وی پہ۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، اور ہم جب اپنے رب کا اپنی زبان سے اپنے دل سے شکر ادا کرتے ہیں تو ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے۔ لیکن ناظرین، جب ہم ان نعمتوں کو اپنوں کے ساتھ اور غیروں کے ساتھ جب شیئر کرتے ہیں تو یقیناً دل میں ضرورت سے زیادہ خوشی بھی محسوس ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا صحیح معنوں میں شکر بھی ادا ہوتا ہے۔ چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مالی طور پہ نوازا ہے، جاہ و جلال عطا فرمایا ہے، فہم و فراست سے نوازا ہے، اور خاص طور پہ اگر مالی اعتبار سے دیکھا جائے تو ناظرین اس نعمت کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے ہمیں ضرورت پیش آتی ہے ایسے ٹرسٹڈ پلیٹ فارمز کی کہ جن کے ذریعے مستحقین تک آپ کی زکوٰۃ، آپ کے عطیات بر وقت پہنچائے جا سکیں۔ ہیومن کنسرن انٹرنیشنل کینیڈا میں 40 سے زائد سالوں سے ایک رجسٹرڈ این جی او کے طور پر کام کر رہی ہے۔ دنیا بھر میں HCI کے پروجیکٹس ہیں، اور اب ہیومن کنسرن USA نے بھی اپنا کام شروع کر دیا ہے۔ اب امریکہ میں رہنے والے لوگ بھی اس موومنٹ کا، اس مہم کا اور خلق خدا کی خدمت کرنے کا جو ہے وہ بازو بن سکتے ہیں HCI کے ساتھ۔ ناظرین، اسی ضمن میں ہیومن کنسرن انٹرنیشنل نارتھ امریکہ وائڈ ٹور لے کے آ رہا ہے، اور نن ادر دین اینگن ایلتن۔ جی ہاں ناظرین، ارطغرل الغازی کہ جو میرے اور آپ کے فیوریٹ ایکٹر، ہیومن کنسرن انٹرنیشنل نہ صرف آپ کو ان سے ملنے کا موقع فراہم کرے گا بلکہ ساتھ ہی ہم مل کے خلق خدا کی خدمت کے لیے افریقہ میں اور ایشیا کے زون میں پانی کے کنویں بنانے کے لیے بہت سارے پیسے ہم مل کے جمع کریں گے۔ یہ شوز کہاں پر ہونے جا رہے ہیں، کن کن شہروں میں یہ شوز آ رہے ہیں، اور ان شوز میں کیا ایکسپیکٹ آپ کریں گے، اس حوالے سے بات کرنے کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے۔ ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں سید عبدالرحمان فرام شکاگو، اونر اینڈ فاؤنڈر آف ماڈرن وال آرٹ، جو کہ HCI کے ساتھ بڑے عرصے سے کام بھی کر رہے ہیں۔ عبدالرحمان ہیں جو کہ شکاگو اور LA میں ارطغرل الغازی جو کریکٹر جنہوں نے کیا ان کو اسٹیج پہ ہوسٹ کریں گے۔ I will be hosting ارطغرل الغازی in Vancouver and Dallas۔ آئیے پہلے عبدالرحمان صاحب سے تعارف کراتے ہیں اور آج کی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ سید عبدالرحمان، السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دی شو۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، ہاؤ آر یو ڈوئنگ؟ الحمدللہ۔ Must be very excited for this۔ یس، ویری ایکسائٹیڈ، کیونکہ یہ ارطغرل کا پہلا شو ہے US میں، اور وہ پہلی بار آ رہے ہیں، تو I'm really excited to be a part of the show۔ بالکل، سب سے جی بالکل، اور میں چاہوں گا سب سے پہلے تھوڑا اپنے بارے میں بتائیں اور HCI کے ساتھ آپ کا ریلیشن شپ کیا ہے، لیکن جو میں نے انٹرو میں کہا ماڈرن وال آرٹ، تھوڑا سا ہمیں اس کا کانٹیکسٹ دیجیے۔ تو ماڈرن وال آرٹ ایک اسلامک آرٹ کی کمپنی ہے جو کسٹم اسلامک آرٹ بناتی ہے، اور ہم لوگ میں نے یہ بزنس گھر سے 2005 میں شروع کیا تھا، اور الحمدللہ اب ہمارے جو نا دو برانچز شکاگو میں ہیں اور UK میں ابھی کھلنے جا رہے ہیں، اور ہم جو ہے نا دنیا بھر میں شپ کرتے ہیں، کئی مشہور لوگ، کئی سیلیبریٹیز کے پاس ہمارا آرٹ ہے۔ اور اس سال جو نیو جرسی نے اعلان کیا کہ عید پہ وہ لوگ چھٹی کریں گے، اس میں انہوں نے ہمارے سے قریب 20 مون جو ہم لوگ رمضان میں 20 مون 8 فیٹ کے ان لوگوں نے نیو جرسی کے آفیسز کے باہر کھڑا کیا۔ تو وہ واز اے ویری پراؤڈ مومنٹ کہ ماڈرن وال آرٹ از گیٹنگ ریکگنائزڈ ایون گورنمنٹ آفیسز میں اور یہاں کے اس میں۔ تو یہ ہم لوگ کرتے ہیں، دس از واٹ وی ڈو۔ جہاں بہت سارے لوگ نوکریوں کی طرف جاتے ہیں، آپ نے ایک ایسے بزنس کو سلیکٹ کیا which is full of creativity۔ when I see your Insta post کہ آپ جب بتاتے ہیں کہ آپ کے کلائنٹ نے ایک ایسی چیز مانگی ہے and which looks to be very difficult، لیکن آپ اس کو ایز اے چیلنج لیتے ہیں، then you go back in your lab and you develop that product and deliver it to your clients۔ تو اس حوالے سے بھی کچھ کہنا چاہیں تو بتائیں۔ تو یہ کمپنی کی یونیک نیس یہی ہے کہ آپ جتنے بھی کمپنیز آپ دیکھتے ہیں وہ سب پروڈکٹ لیتے ہیں اور وہ میس پروڈیوس کرتے ہیں، اور وہ لیکن ہم نے یہ چیلنج ایکسیپٹ کیا، کیونکہ جب آپ کسٹمائز کرتے ہیں تو اس میں بہت محنت لگتی ہے اور بہت سوچنا پڑتا ہے اور بہت ڈیزائننگ لگتی ہے صرف ایک سیل کے لیے، کیونکہ اس کے دوسرے بندے کا شاید وہ نہیں، اس کو شاید نہیں ہو۔ تو میں نے یہ نیچ کو دیکھا، میں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ ہیں جن کو اپنی خود کی آیت پسند ہے، جو ان کو اپنا خود کا شیپ پسند ہے۔ میں نے بولا میں کیوں نہ اس کو ٹرائی کروں، اور ہوتے اب یہ جو ہے نا ٹرینڈ بن چکا ہے، جب کہ لوگ جو ہے نا اپنے آئیڈیاز لے کے میرے پاس آتے ہیں اور میں ان کو پھر مکمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ زبردست، awesome۔ So let's switch gear here۔ So آپ امریکہ میں بیٹھے ہیں اور HCI کے ساتھ you've been volunteering and raising funds as influencer for so many years۔ اب HCI USA جو ہے وہ رجسٹر ہو گئی اور امریکہ میں رہنے والے اب اس کا حصہ بن سکیں گے۔ How do you feel about it؟
I feel very excited. I mean, Canada, HCI Canada نے بہت اچھا کام کیا ہے. میں خود ان کے ساتھ 3 سال سے کام کر رہا ہوں, and I'm very happy and very excited to be part of the team USA too, because I think USA میں بھی بہت opportunities ہے. اور جب بھی میں کسی سے بات کرتا تھا, میں بولتا تھا میں HCI کینیڈا سے ہوں, تو بولتے تھے تم US میں رہ کے کینیڈا کی کمپنی کے ساتھ کیسے کام کر رہے ہو. تو اب مجھے یہ بولنا پڑے گا کہ HCI USA is part of Canada, and it's becoming at least North America میں it'll have a good presence. Good presence. تو اب بات کرتے ہیں جو ایونٹس HCI کے ہونے جا رہے ہیں اور جن میں اتنی بڑی شخصیت آ رہی ہے, ان کے ساتھ ہم نے آپ بھی موجود تھے. 3 ایونٹس ہم نے لاسٹ ایئر کیے, ٹورانٹو میں, ایڈمنٹن میں, آٹاوا میں, اور جو لوگوں کا پیار تھا اینگن ایلتن کے لیے, ارطغرل کے لیے, سٹیج پہ, تصویروں میں, وہ دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا. آئی ایم شیور کہ جو ہماری آڈینس ہے, وینکوور میں پہلا ہمارا شو ہونے جا رہا ہے جون کی 22 کو, اس کے بعد جون کی 24 کو شکاگو ہے, جون کی 25 کو ڈیلس ہے, اور اس کے بعد جولائی کی 1 کو وی ول بی ان لاس اینجلس. تو اس حوالے سے مجھے بتائیں عبد الرحمن, آپ کو کیا فیڈ بیک مل رہا ہے انسٹا پہ, سوشل میڈیا پہ, گراؤنڈ پہ, شکاگو میں, LA میں؟ ہاؤ آر یو what feedback you are getting? جی, اینگن آلتان کا جو فین بیس ہے وہ کافی اسٹرانگ ہے, اور یہ خاصیت ہے اینگن آلتان کی, اس کے فینز جو نا لمیٹڈ نہیں ہے ایک ایج گروپ سے. اس میں انکل بھی ہے, اس میں آنٹی بھی ہے, اور اس میں چھوٹے بچے بھی ہیں. میں کسی دوست کی گیلری پہ اوپننگ میں گیا تھا, اور وہاں پر ایک چھوٹی سی لڑکی آ کے مجھے بولنے لگی کہ آپ مشہور ہو کیا؟ تو میں نے کہہ رہے پھر آپ کیسے اینگن آلتان کے ساتھ شو کرو گے؟ تو یہ جو ہے نا, اور وہ بہت ایکسائٹڈ تھی, وہ بول رہی تھی کہ میرے بابا نے مجھے بولا ہے ہم ان سے ملیں گے. تو آئی تھنک اینگن آلتان کا جو کیریکٹر ہے شو میں, جو جس طرح کا وہ مسلمان تھا, کئی لوگ جو ہے نا اس سے اپلفٹ ہوئے ہیں, جو وہ بھی اپلفٹ ہوئے ہیں. میرا دوست مجھے فلائٹ لے رہا تھا, آئی تھنک کولمبیا ٹو شکاگو, اور اس میں جو وہ ایئر اسٹیوارڈ تھا, اس باتوں میں اینگن آلتان کی بات نکل آئی. تو اس نے بولا کہ میں مائیکل جارڈن سے مل چکا ہوں, میں محمد علی سے, میں ساری شخصیت سے ملا ہوں, میرے پاس ان کے آٹوگراف ہے, لیکن میں ایک بندے سے جس سے میں بہت ملنے کی خواہش رکھتا ہوں, وہ اینگن آلتان ہے. اوکے. اس نے بولا کہ کیونکہ میں یہ شو جو ہے نا میں نے دیکھا ہوا ہے, اور وہ گورا تھا, وہ مسلمان بھی بولتا ہے, اور میں کنسیڈر کر رہا ہوں کہ اسلام کو میں پڑھوں, اسلام کو میں کروں. تو اسی وقت میرے دوست نے جیسے ہی لینڈ ہوا, اس نے مجھے بولا کہ مجھے ایک ٹکٹ اس کو گفٹ کرنا ہے, اور وہ انشاءاللہ آپ کو ڈیلس میں آئے گا. وہ ڈیلس میں. اوکے, سو I'll see him in Dallas. کیا بات ہے. I'm also excited, although ہم نے 3 شوز کیے یہاں پر لاسٹ ایئر, لیکن وہ جو جیسے میں نے کہا لوگوں کا پیار تھا, اور میری اپنی بھی بڑی جو ہے وہ ایکسائٹمنٹ تھی, میرے بچوں کی, فیملی کی, دوستوں کی, سب کی, کہ ہم نے رمضان میں کووڈ کے پیریڈ میں نہ صرف ہم نے, بہت سارے لوگوں نے کئی مرتبہ وہ 5 سیریز دیکھی ہیں, اور اپنے آپ کو اتنا قریب پایا ہے, اور جو اسلام کے بارے میں سیکھا, آداب کے بارے میں سیکھا, اور اس جغرافی کے حوالے سے سیکھا. I'm sure a lot of people are excited to come. تو اس میں جو ہے وہ عبد الرحمن, why not we show to our audience کہ what to expect. ایک کلپ آپ کو دکھاتے ہیں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا, and you should feel excited, اور آپ کو اپنا ٹکٹ بائی کرنا ہوگا اس ایونٹ میں آنے کے لیے. اس حوالے سے بھی آپ کو تفصیل سے آگاہ کریں گے. Let's play this video clip. Are you excited? Eyvallah. Did you always wanted to be an actor? Yes. Can you tell what was your best moment? I didn't forget my father's died scene. Muslim communities needed some hero, and Ertuğrul was the hero. So when you heard about Human Concern International and coming to Canada, I think it's an amazing organization. And thank you for hosting us, HCI, again. Thank you very much. Thank you. عبد الرحمن, آپ نے دیکھا کہ یہ جو کلپ ہم نے پلے کی, اس میں ٹورانٹو کا جو ایونٹ تھا وہ ہائی لائٹ کیا. تقریباً 1200 بندہ جو ہے وہ روم میں موجود ہے, اور جب ایلتن اسٹیج پہ آئے تو کیا ایکسائٹمنٹ تھی کہ ایوری بڈی وڈ وانٹ ٹو کم اینڈ میٹ ہم.
اور پھر ہم نے اسٹیج پہ ان کے ساتھ بات کی, کچھ ٹاپ آف مائنڈ سوالات لوگوں کے وہ بھی لیے, اینڈ اٹ واز سو امیزنگ کہ کس طرح سے ہیومن کنسرن انٹرنیشنل کے ساتھ ایلتن کی پارٹنرشپ, اور جو اب ہم بات کر رہے ہیں کہ جو ارطغرل غازی کا کیریکٹر جنہوں نے کیا, ہی از ایکچولی آور سوشل جسٹس ایمبیسڈر, گلوبل سوشل جسٹس ایمبیسڈر. واٹ وڈ یو سے اباؤٹ دیٹ؟ تو آئی تھنک HCI نے بہت اچھا ایمبیسڈر چوز کیا, اسپیشلی جو آپ کو یاد ہوگا انگن نے بولا تھا کہ میں جو ارطغرل کا جو کیریکٹر ہے وہ مسلم سپر ہیرو کا, رائٹ, بولا کہ بیٹ مین, سپر مین, اور جو مسلمانوں کے لیے ہے وہ انگن آلتان ہے, وہ ساری ارطغرل ہے. تو آئی تھنک HCI نے بہت اچھی چیز کی کہ اس کیریکٹر کو چوز کیا, نہ ہی کوئی دوسری سیلیبریٹی کو یا نہ ہی سنگر. یہ جو ہے نا, کیونکہ آپ جب بھی ارطغرل کے بارے میں بات کرتے ہو, the first thing you say is اسلام, وہ جو جس طریقے کا وہ کیریکٹر تھا, like تو I think انگن آلتان addition to HCI was a great choice. گریٹ چوائس. اور آبویسلی HCI کا جو اسٹیٹس ہے وہ ہائیلی اپ لفٹ ہوا, بیکاز HCI واز اے ٹرسٹ وردی آرگنائزیشن. جب ہم نے انگن ایلتن سے سوال پوچھا تھا HCI کے حوالے سے, so this is what he replied کہ when they did the research they found HCI as one of the oldest and trustworthy organization. تو both parties are really truly enjoying this relationship. اور عبدالرحمان, ہمارے لوگ جاننا چاہیں گے کہ how can they be part of the event in Vancouver, Chicago, then Dallas, then LA. اس پہ ہم بات کریں گے, ان کو یہ بھی بتائیں گے ٹکٹس کتنے کا ہے, کیسے لینا. اور میں جانتا ہوں آپ سب کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ اگر ہم اس ایونٹ میں آئے تو کیا ہمیں انگن ایلتن سے ہاتھ ملانے کا موقع ملے گا, کیا سیلفی لینے کا موقع ملے گا. ان تمام سوالوں کے جوابات آپ کو دیں گے بریک کے بعد. پلیز ناظرین بریک کے بعد بھی ہمارے ساتھ. ناظرین ویلکم بیک, بہت شکریہ, بریک کے بعد بھی آپ ہمارے ساتھ رہے. آج ہم بات کر رہے ہیں ہیومن کنسرن انٹرنیشنل کی جو امریکہ میں انٹری ہوئی ہے. HCI has now expanded to America. already HCI 40 سالوں سے زائد عرصے سے کینیڈا سے کام کر رہا ہے, اور 25-30 سے زائد ممالک میں جو ہے وہ ایکٹیو پروجیکٹس جو ہے وہ چل رہے ہیں. اب امریکہ میں رہنے والے بھی ہیومن کنسرن انٹرنیشنل کی آرگنائزیشن کا پارٹ بن سکیں گے اور خلق خدا کی خدمت کرنے کا انہیں موقع مل سکے گا. ہم آج بات کر رہے ہیں ناظرین آنے والے 4 ایونٹس کے حوالے سے. ایک تو جون کی 22 کو وینکوور میں, اور ان تمام ایونٹس میں آپ کے اور میرے پسندیدہ آرٹسٹ موجود ہوں گے. انگن ایلتن جنہوں نے ارطغرل غازی کا رول کیا, یہ وہ سیریز کہ جو میں نے, آپ نے, پورے گھر والوں نے بیٹھ کے دیکھی, آپ کو موقع ملنے جا رہا ہے اس صدی کے مایا ناز آرٹسٹ سے, ہیرو سے ملاقات کا. 22 کو وینکوور میں, 24 کو شکاگو, 25 کو ڈیلس, اور جولائی کی 1 تاریخ کو LA میں. عبدالرحمان پلیز آپ ہمیں تھوڑا سا بتائیں کہ جو ٹکٹس ہیں ان کی سٹارٹنگ پرائس کیا ہے؟ ٹکٹ کی جو سٹارٹنگ پرائس ہے وہ $70 ہے, اور جو بچوں کی ہے وہ $30 کی ہے. اس کے بعد پھر جو الگ الگ پیکیجز ہے جس میں آپ انگن آلتان کے ساتھ, جیسے آپ بتا رہے تھے کہ آپ پکچر ہیں, اور پھر جو ہے نا دوسرے ٹیبل سپانسرشپ, بزنس اونرز کے لیے بھی بہت اچھی اپرچونٹی ہے, سپانسرشپ پیکیجز ہیں کافی. تو جی ٹھیک ہے. تو میں میرا خیال ہے پہلے تھوڑا سا وینکوور کا بتاتا ہوں, پھر ہم شکاگو کی بات کرتے ہیں, پھر ہم آتے ہیں ڈیلس اور LA. وینکوور جمعرات کو 22 تاریخ کو, جی ہاں ویک ڈے میں جمعرات کو 22 تاریخ کو آپ کے شہر میں ہونے جا رہا ہے یہ ایونٹ. $70 کا ٹکٹ ہے, اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ قریب سے اپنے پسندیدہ آرٹسٹ کو دیکھیں تو آپ کے پاس VIP ٹکٹ کا آپشن ہے, اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ آپ تصویر بھی لے سکیں تو آپ کو بائی کرنا پڑے گا VVIP ٹکٹ. یہ جو ٹکٹ کے پیسے آپ خرچ کر رہے ہیں یہ ایونچولی کاز کو سپورٹ کریں گے, اور یہ کاز کیا ہے؟ اس مرتبہ ہیومن کنسرن انٹرنیشنل, جیسے آپ کو پچھلے سیگمنٹ میں بتایا کہ ایلتن جو ہے وہ ہمارے سوشل جسٹس ایمبیسڈر ہیں. سو HCI اینڈ انگن ایلتن کلیکٹیولی ریزنگ منی ٹو بلڈ واٹر ویلز ان افریقہ اینڈ ایشیا کی جب بات ہوگی, پاکستان, افغانستان, بنگلہ دیش, انڈیا, ان تمام ملکوں میں پانی کے کنویں بنائے جا رہے ہیں, بنائے جائیں گے, جس سے ہزاروں لوگوں کو صاف پانی میسر آئے گا. تو اگر آپ VVIP ٹکٹ بائی کریں گے, you will have the opportunity to have a photo with the artist. لیکن آپ کو ٹکٹ بہت جلد بائی کرنا پڑے گا, اس لیے کہ جو تصویروں والے جو ٹکٹس ہیں they are very very limited. تو 22 تاریخ وینکوور, اس کے بعد ہم جائیں گے شکاگو. 24 کو ہوگا شکاگو میں. عبدالرحمان 24 کو شکاگو میں what to expect؟
24 کو شکاگو میں وی آر ایکچولی ویری ایکسائٹیڈ کہ یہی جس طریقے سے آپ نے بتایا وہ ٹکٹ ہم لوگ جو ہے نا VIP ٹکٹ جو لوگ خرید چکے ہیں یا جو خریدنے والے ہیں، میں ان سے کہوں گا کہ آپ جلدی بائی کریں، کیونکہ شکاگو میں ان کے بہت سارے فینس ہیں اور یہ ٹکٹ بہت جلدی بکیں گے، اور جس میں جو ہے نا آپ ان کے ساتھ آپ پکچر لے سکیں گے. تو شکاگو کا ویری ایکسائٹیڈ. یہ ہایت بہت ہی اچھا وینیو ہے، ہایت اوہیر، اور وہاں پر یہ ایونٹ ہوگا، اور انشاءاللہ I'm expecting a lot of people and I'm expecting to be a great event, great charitable cause. ہم انشاءاللہ جو ہے نا یہاں فنڈ ریزنگ ہوگی، اور یہ فنڈ ریزنگ جیسے آپ نے کہا کہ واٹر ویلز کے اوپر ہم لوگ اس کو جو ہے نا یوز کریں گے. بالکل. اور یہ چاروں ایونٹس ہو رہے ہیں وینکوور، شکاگو، ڈیلس اینڈ لاس اینجلس. آپ کو وہاں پر یہ جو فنڈ ریزنگ ایونٹ ہے، اٹس اے فنڈ ریزنگ ڈنر. آپ نے وہاں پہ فیملی کے ساتھ آنا ہے، ایک بہترین ڈنر انجوائے کرنا ہے، لوگوں کے ساتھ نیٹ ورکنگ کا موقع ملے گا، ساتھ ہی ساتھ ایک اچھے کاز میں آپ پارٹیسپیٹ کریں گے، اور اسی کے ساتھ میرے اور آپ کے جو من پسند جو ہیرو ہیں، جیسے عبد الرحمن نے کہا کہ کچھ لوگ بیٹ مین کو آئیڈیالائز کر رہے ہیں، کچھ لوگ جو ہے وہ اسپائڈر مین کو دیکھ رہے ہیں، لیکن ہمارے لیے جو اس وقت ہیرو موجود ہے اس صدی کا، وہ ہے ارطغرل غازی، جس کو دیکھنے کے لیے میں اور آپ ان شہروں میں جائیں گے، ان ایونٹس میں جائیں گے. مزہ تب آئے گا کہ جب آپ اس ایونٹ میں آئیں گے، ایونٹ کا حصہ بنیں گے، دوستوں کے ساتھ کھانا کھائیں گے، نیٹ ورکنگ کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کاز میں اپنے پیسے آپ ایڈ کریں گے. تو یہ بنے گا زبردست سا کومبو کہ ہمیں ہر چیز جو ہے وہ ہمارے لیے باعث ثواب ہو جائے گی. عبد الرحمن، is there anything else that viewers should know? ون تھنگ جو مجھ سے بہت زیادہ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ کھانا ذبیحہ ہوگا کیا؟ تو کھانا حلال ہوگا، کیونکہ یہ مجھے کافی کوشچن آیا. کسی نے مجھ سے بحرین سے پوچھا کہ بھئی ہم بحرین سے آ رہے ہیں ایونٹ کرنے، تو کیونکہ ہم امریکہ آ رہے ہیں، ہم شور نہیں ہے کہ کھانا ذبیحہ ہوگا. میں نے ان کو کہا بھائی الحمدللہ امریکہ کینیڈا میں ہم لوگ ذبیحہ ہی کھاتے ہیں، تو ذبیحہ کھانا ہوگا. تو آپ لوگ کا میں انتظار کروں گا، اور انشاءاللہ I'm waiting for a very great event. گریٹ ایونٹ. سو اب جب آپ شکاگو میں آپ رہتے ہیں اور آپ کے جو کسٹمرز ہیں ماڈرن وال آرٹ کے، وہ آل اکراس امریکہ، کینیڈا بھی ہیں، اور ظاہر سوشل میڈیا پہ آپ کی اپنی پریزنس بھی ہے، تو اس کے علاوہ آپ کو اور کس قسم کے سوالات آ رہے ہیں یا کمپلیمنٹس آ رہے ہیں اس ایونٹ کے حوالے سے؟ جی کافی لوگوں سے کافی لوگ جو ہے نا کہہ رہے ہیں کہ جس طرح کہ آپ نے کہا کہ ہمارے شہر کیوں نہیں آ رہے نیو یارک، جبکہ نیو یارک از اے بگ اسٹیٹ، اور وہاں پر ہمارے انڈین پاکستانی جو ہے نا بہت ہیں. تو وہ لوگ وہ تھوڑے وہ تھے کہ بھائی آپ ہمارے پاس بھی آؤ. تو اس طریقے کے بہت سارے لوگ ٹریول بھی کر رہے ہیں. میرے پاس کئی جو ہے نا میرے خود کے جو کسٹمرز ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم مشیگن سے آ رہے ہیں، بچوں کے ساتھ آ رہے ہیں، کیونکہ ہمارے بچے جو ہے نا بہت بڑے فین ہیں. اور جو ہے نا جیسے میں نے آپ کو بولا بحرین سے آ رہے ہیں، which is very exciting for me کہ جو ہے نا لوگ الگ الگ نہ ہی شہر سے بلکہ کنٹریز سے بھی آ رہے ہیں. جی یہ بڑی بات ہے کہ دور دور سے لوگ آ رہے ہیں. صرف پیغام دوبارہ ایک مرتبہ یہی دینا چاہیں گے کہ وہ لوگ جن کی خواہش ہے کہ وہ آرٹسٹ کے ساتھ تصویریں لیں، دیکھیں آپ کو یہ بات بھی بتاتے چلیں کہ پریکٹیکلی یہ پاسبل نہیں ہوتا کہ 500 600 700 لوگوں کی تصویریں کھنچوائی جائیں. اسی لیے جو ہے وہ آرٹسٹ کی کمفرٹ کو بھی اور ٹائمنگ کو بھی اور جگہ کی لاجسٹیکل معاملات کو بھی سامنے رکھتے ہوئے 50 75 100 سے زیادہ لوگ تصویریں نہیں کھنچوا سکتے. اور یہی وجہ ہے کہ یہ وہ تصویریں یہ وہ ٹکٹ ہیں جو سب سے پہلے جو ہے وہ سولڈ آؤٹ ہوتے ہیں. یا تو ان شہروں میں ٹکٹ سولڈ آؤٹ ہو چکے ہیں یا ہونے والے ہیں. اگر آپ نے کرنا ہے تو بہت جلد اپنے ٹکٹس آپ بائی کیجئے ایونٹ برائٹ پہ جا کے نیچے دیے ہوئے لنک پہ، تاکہ آپ کو ریگریٹ نہ ہو کہ کاش آپ نے وقت پہ ٹکٹ لے لیا. ہماری چونکہ عبد الرحمن عادت یہ ہے کہ ہم ایونٹ سے ایک ہفتہ پہلے ٹکٹ بائی کرنے کے عادی ہیں. واٹ ول یو سے ٹو دوز ویورز؟ جی میرے ساتھ بھی کافی ہو چکا ہے یہ کہ ہم لوگ RSVP اور ٹکٹس آخری وقت پہ خریدتے ہیں. میں نے کینیڈا کا ایونٹ دیکھا ہے، میں نے ٹورانٹو کا ایونٹ دیکھا ہے، اور آپ کو بھی یاد ہوگا کہ ہمارے لوگ اتنے گیٹ کے باہر بھی کھڑے ہوئے تھے جن کو جو اس سے ملنا چاہ رہے تھے، جو ایونٹ اٹینڈ کرنا چاہ رہے تھے، لیکن ہمارے پاس جگہ نہیں تھی. اور سیفٹی از اے بگ تھنگ کہ اور سیفٹی کی جو ہال کی جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہے ہم ہر ایک کو اندر آنے نہیں دے سکتے. تو وہ بیچارے وہ باہر تھے. تو آپ یہ غلطی نہ کریں اور آپ ٹائم پہ اپنا ٹکٹ لیں اور آرام سے اپنی جگہ پہ آ کے جو ہے نا ڈیزگنیٹڈ اسپاٹ پہ بیٹھیں. بالکل. اور ایک اور بات عبد الرحمن، جو پچھلے 3 ایونٹس کی تھی ٹورانٹو، ایڈمنٹن، اوٹاوا میں، وہ تھی ماڈرن وال آرٹ کی جانب سے وہ خوبصورت آیتیں لکھی ہوئی تلواریں، وہ جو سورڈز تھیں جن کو آکشن کیا گیا، اور ان آکشن کے نتیجے میں پیسے بھی ریز کیے گئے، اور وہ فیملیز ارطغرل کی یعنی اینگن ایلتن کی سائنڈ سورڈز اپنے گھر لے کے گئے. کیا ہم یہ ریپیٹ کرنے جا رہے ہیں ان 4 شہروں میں؟
جی بالکل، اس بار ہم لوگ ریپیٹ کرنے جا رہے ہیں، لیکن یہ سوارڈ ہم نے صرف 15 یا 20 سوارڈ بن چکی ہے، کیونکہ یہ کافی ایکسکلوسیو ہے. اس پہ نہ ہی یہ ماڈرن وال آرٹ کی ویب سائٹ پہ بھی نہیں ہے. یہ ہم نے HCI اور ارطغرل غازی کے لیے جو ہے نا بنائی ہے، اور اسپیشلی یہ ایونٹ کے لیے ڈیزائن کی ہے. تو یہ کافی یونیک سورڈز ہیں، اور آپ کو شاید یاد ہوگا کہ کتنی بڈنگ وار چلی تھی یہ سورڈز کے لیے. تو یہ پھر سے انشاءاللہ ہوگی، تو I'm really excited for it. اور یہ اچھی بات ہے کہ جو بھی پیسے یہ سورڈ کے بکنے سے جو ملیں گے وہ سارے واٹر ویل کی، تو ایک معنی میں یہ صدقہ جاریہ ہے. بالکل. اور میں یہ بھی ناظرین کو بتاتا چلوں کہ جو 20 سورڈز کا ذکر یہ کر رہے ہیں، جو آپ نے شروع میں جو ہم نے آپ کو ویڈیو کلپ دکھایا، اس میں آپ نے وہ تلوار بھی دیکھی کہ ارطغرل غازی جو اینگن ایلٹن نے کس طرح سے وہ تلوار اپنے ہاتھ میں گھمائی، اور جتنے شائقین بیٹھے تھے سامنے ان کو جو ایکسائٹڈ کی اور پورے ہال میں شور مچ گیا. تو یہ وہ تلواریں ہیں کہ جو یہ آرٹسٹ اپنے ہاتھ سے سائن کریں گے، اور جو لوگ ان کو بٹ کر کے ون کریں گے. اس مرتبہ ہم نے چینج یہ کیا، عبد الرحمن آپ کو بھی اس بات کا علم ہوگا کہ جو ونرز ہوں گے ان کو اسٹیج پہ بلا کے جو آرٹسٹ ہیں اینگن ایلٹن، وہ اپنے ہاتھ سے یہ تلواریں ان کو پیش کریں گے، اور ان کی تصویریں اس پہ بنیں گی جو ان کے لیے پوری زندگی کے لیے ایک ایسٹ بن جائے گا. سو آئی ایم ریئلی ٹرولی ایکسائٹیڈ اباؤٹ دس آن دی اسٹیج. یہ بہت بڑا اپ گریڈ ہے. یہ بہت مجھے بھی ایک سورڈ لینی ریزرو کرنی پڑے گی اپنے لیے. ہاں بالکل، ریزرو کر کے رکھیں، تاکہ جو ہے وہ اس وقت اڑا اڑی کا معاملہ ہوتا ہے، اور obviously آپ کی میری سب کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ جو $10-20 ہزار اور ریز ہو جائیں، تاکہ ہم جو ہے وہ ایکس نمبر آف ایکسٹرا جو ہے وہ ویلز بنا سکیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ ہیومینٹی جو ہے وہ فائدہ حاصل کر سکے. ناظرین، جیسے میں نے شروع میں انٹرو میں کہا تھا، اللہ نے بہت ساری نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے، ان میں پانی سے بڑھ کے نعمت اور کیا ہوگی. لیکن ابھی بھی بہت سارے لوگ ہیں دنیا بھر کے اندر جن کے پاس شاید پانی تو ہوگا ایکسس، لیکن صاف پانی کا ایکسس ان کے پاس نہیں. اگر پانی گندا ہوگا تو آپ بیمار ہوں گے، آپ کی زندگی پیچھے رہ جائے گی، آپ کیا آگے بڑھیں گے. تو ناظرین، یہ وہ کام ہے جو ہیومن کنسرن انٹرنیشنل نے بیڑا اٹھایا ہے ایشیا کے زون میں، افریقہ کے زون میں، کہ جہاں پر اس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. تو آپ نے نہ صرف ان ایونٹس میں آنا ہے بلکہ ہمیں سپورٹ کرنا ہے، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ کنویں بنا سکیں اور ہیومینٹی کو سہارا دے سکیں. عبد الرحمن، what will you say towards the end؟ میں HCI اور واٹر ویل کا میرا بہت ہی گہرا تعلق ہے اس HCI کے ساتھ، اور ماڈرن وال آرٹ کے فالوورز کی آلموسٹ 500+ ویلز ہیں HCI کے ساتھ. تو 500 ویل ہم نے بنائی ہے، اور میں یہ آپ کو گارنٹی کر کے دے رہا ہوں، جس طریقے سے HCI نے یہ واٹر ویلز بنائی اور میرے 500 فالوورز کو ڈیٹیل ڈسکرپشن جس طریقے سے انہوں نے دیا ہے کہ کنویں کی کہاں پر ہے، کتنی گہرائی ہے، اور یہ کتنے لوگوں کو سرو کر رہا ہے with picture proof. I don't think any other charity can match that. تو یہ بہت ہے کہ یہ بہت اسٹرانگ پریزنس ہے واٹر ویلز میں، which is why I trust them with my money and my followers trust me with their money. بالکل، کیا بات کی آپ نے. دیکھی، یہ سارا کام ہی ٹرسٹ کا ہے، اور یہ جو انہوں نے بتایا کہ 500 واٹر ویلز جو ہے وہ ماڈرن آرٹ کے فالوورز بنوا چکے ہیں. اینڈ اف یو آر تھنکنگ اینڈ ونڈرنگ کہ ایک ویل کی کاسٹ کیا ہے، تو جو ایشیا کا زون ہے ناظرین، اس میں ایک پانی کا کنواں جو 15-20 سال تک سرو کر سکے، اس کی جو کاسٹ ہے وہ تقریباً $1,500 آ کے بیٹھتی ہے. جی ہاں ناظرین، 1500 یہ کوئی بہت بڑی رقم نہیں ہے، لیکن یاد رہے کہ یہ کنواں 200, 300, 400 فٹ گہرائی میں جا کے کھودا جاتا ہے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ 2-4 سال کے بعد کنواں جو ہے وہ ڈرائی ہو جائے. اور نہ صرف یہ بلکہ ہماری ٹیم HCI کی ٹیم آن گراؤنڈ اس کنویں کو سالہ سال مینٹین بھی کرتی ہے. اور اگر آپ افریقہ میں جہاں پہ زمین ڈرائی ہے، جہاں بہت زیادہ ڈیپ جانا پڑتا ہے، وہاں پہ ایک کنواں بنانے کی جو کاسٹ ہے وہ تقریباً اکثر اوقات $5,000 تک بھی آتی ہے. جہاں جو ہے وہ رقم زیادہ ہے، وہاں اس کا امپیکٹ بھی زیادہ ہے، وہاں نیڈ بھی زیادہ ہے. جس کو اللہ نے زیادہ عطا کیا ہے وہ افریقہ میں کنواں بنانے کے بارے میں سوچیں، صدقہ جاریہ کے لیے، اپنے والدین کے لیے. جن کو اللہ نے جو ہے وہ اس سے کم آپ کی اگر استطاعت ہے، تو آپ افریقہ کے زون میں ایک پانی کا کنواں ضرور اپنی زندگی میں اپنی فیملی، اپنے بچوں، اپنے پیاروں کے نام پر ضرور بنائیے گا. عبد الرحمن, thank you so much for giving us your time. I'm really truly looking forward to see you in next few weeks, and we will do this entire tour together, and we'll raise lots of funds and make a history in supporting the needy people around the world. Inshallah. Jazakallah khair.
بہت شکریہ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جس میں ہم نے بات کی ہیومن کنسرن انٹرنیشنل کے حوالے سے۔ کینیڈا میں 40 سال سے زائد کام کرنے والی آرگنائزیشن اب امریکہ میں بھی رجسٹرڈ ہے اور آپ کے شہروں میں لے کے آ رہے ہیں 4 فنڈ ریزنگ ایونٹس۔ ایک وینکوور میں ہوگا کینیڈا میں 22 جون کو، اور 24 تاریخ کو ہم ہوں گے شکاگو میں، 25 تاریخ کو ہم ہوں گے آپ کے شہر ڈیلس میں، اور 1 جولائی کو ہم ہوں گے آپ کے شہر لاس اینجلس میں۔ میرے اور آپ کے پسندیدہ آرٹسٹ اینگن ایلتن، جنہوں نے ارتھر الغازی کا رول کیا، جی ہاں وہ خود ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ ہیومن کنسرن انٹرنیشنل کے سوشل جسٹس ایمبیسڈر بھی ہیں، آپ سے ملاقات بھی ہوگی، اور ہم سب مل کے پانی کے کنوؤں کے لیے ڈھیر سارے پیسے جمع کریں گے اور اپنے رب کو مل کر راضی کرنے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین اپنا خیال رکھیے گا، اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔